بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نادر کو بھی اسی نے مارا ہوگا، میں نے دانستہ وہ ذکر چھیڑ دیا، وہ نیگرو والا چکر بھی اسی کا چلایا ہوا ہوگا۔ ہوائیاں اڑانے کی کوشش مت کرو، میں تم سے صرف بنود کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ فون پر خطرہ مول لینے کی بجائے ہم ملاقات ہونے پر اس بارے میں بات کر لیں؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا فون محفوظ ہے، میرا اور تمہارا رابطہ صرف فون پر رہے گا۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں آج تم سے مذاکرات کرنے نہیں آ رہا، چند سیکنڈ میں سلور آئی کی ایک جھلک دکھا کر لوٹ جاؤں گا۔ میں اپنی پرانی لائن سے بالکل کٹا ہوا ہوں، جب تک رابطے بحال نہیں ہوتے میں شہر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ ڈینی آج کل کہاں ہے، اس نے حکم دیا۔ میں پوری کوشش کروں گا مگر یہ آسان کام نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ماجد یمنی نامی ایک عرب بھی اسے ڈھونڈتا ہوا مجھ تک پہنچا تھا۔ ماجد یمنی وہ بدماش تمہارے پاس آیا تھا؟ میری بات کاٹ کر اس نے بے ساختہ حیرت سے پوچھا تھا۔ میرا چلایا ہوا تیر صحیح نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے سپاٹ آواز میں مایوسی سے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ڈینی کا ہر دشمن مجھے اس کا گہرا دوست سمجھتا ہے اور یہ فرض کر لیتا ہے کہ مجھے اس کے ٹھکانے کا علم ضرور ہوگا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اگر کوئی آدمی اس تک پہنچ سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ وہ اس قدر مکار ہے کہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس بارے میں بار بار کی یاد دہانی کے بغیر مجھے اپنا فرض یاد ہے، اس کا سراغ ملتے ہی میں تم کو اطلاع دوں گا۔ میں اب محتاط ہو گیا ہوں۔ ماجد یمنی نے کسی طرح میرا نمبر معلوم کر کے سارا کام بری طرح بگاڑ دیا۔ تم مجھے اطلاع نہیں دے سکو گے۔ کل کے اور آج کے اخباروں کے مطابق تمہارا فون نمبر پولیس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ وہ پرانا نمبر ہے، مجھے عجلت میں وہ ٹھکانہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کیے بغیر جواب دیا۔ اب میں اپنا نمبر کسی کو نہیں دے رہا، خود فون کر کے رپورٹ لیتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ CSD بھی استعمال کر رہے ہو؟ میں نے خوش آمدانہ لہجے میں پوچھا۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اس نے مجھے متبادل انگریزی محاورہ سنایا۔ ماجد نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، وہ پکا بلیک میلر ہے۔ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ کسی طرح ڈھونڈتا ڈانٹتا ہوا میری دکان پر پہنچا تھا۔ وہ ڈینی کے سراغ کے لیے ایک بڑی رقم کا لالچ دے رہا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، مجھے پتا ہوتا تب بھی میں ماجد کو کچھ نہ بتاتا۔ ڈینی خطرناک آدمی ہے، اسے کوئی بنک مل جاتی تو وہ رقم ملنے سے پہلے میری گردن اتار لیتا، لیکن ماجد کو کہیں سے مطلوبہ معلومات مل چکی ہیں، وہ مجھ سے ان کا سودا کرنا چاہ رہا تھا۔ آئی مین نے بتایا، تمہاری کسی مصلحت نے تمہیں اس سودے سے روک دیا ہوگا۔ میں نے محتاط انداز میں کیا سرائی کی۔ اس نے فون نمبر کے ذریعے گھر کا پتہ چلانے کا ذکر کر کے مجھے چونکا دیا اور مجھے وہ جگہ چھوڑنی پڑ گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ خبیث کہاں ملے گا۔ ماجد مل جائے تو تمہارا آدھا کام آسان ہو سکتا ہے۔ اینی کو راستے سے ہٹانے کے بعد تم اپنے کام کو آسانی سے آگے بڑھا لو گے۔ اب وہ میرا نہیں تمہارا بھی کام ہوگا، ہم نئے انداز میں پرانا کام چلائیں گے۔ بس آج تمہارے دیدار کے بعد میں تمہارا غلام ہو جاؤں گا۔ میں نے غیر ضروری مسرت کا اظہار ضروری سمجھا۔ یہ یاد رکھنا کہ مجھے ماجد اور ڈینی دونوں کی تلاش ہے، ان میں سے جو پہلے مل گیا میں اس پر بھرپور ہاتھ ڈال دوں گا۔ تم فکر نہ کرو، یہ بات میں سمجھ چکا ہوں۔ تم ماجد کے ذریعے ڈینی کا گریبان پکڑنا چاہتے ہو، ڈینی پہلے ہی ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر ماجد کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ شاباش۔ فون پر اس کی تحسین امیز آواز ابھری، تم میری توقع سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہو، تمہارے ذرا نوازی ہے۔ میں کسی قابل ہوتا تو آج یہ چھوٹی سی دکان نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم کامیاب رہے تو چند ہفتوں میں پرانے دن لوٹ آئیں گے اور تم اپنی دکان کو بھول جاؤ گے۔ تم روزانہ دکان کس وقت بند کرتے ہو؟ دکان صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ میں دیر
دیر سے آتا ہوں اور جلدی چلا جاتا ہوں۔ میں روز شام کو 5 بجے تم کو فون کروں گا، اس وقت تم کو ہر حال میں دکان میں موجود رہنا ہوگا۔ اس نے اپنا حکم سنایا۔ میں اس ہدایت کی پابندی کروں گا، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ تم چاہو تو کسی اتفاقی ضرورت کے لیے میرا موبائل فون نمبر بھی لے سکتے ہو، نمبر دے دو، مگر میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اس کے جواب سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ CSD کے خواص سے پوری طرح باخبر تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل فون نمبر بتانے کے بعد کہا، تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا فون محفوظ ترین ہے، ابھی میرے ساتھ میرے آدمی نے بھی فون اٹھا لیا تھا۔ میری آواز سن کر وہ ریسیور نہ رکھ دیتا تو ہماری پوری گفتگو سن سکتا تھا، وہ زیادہ دیر تک ریسیور اٹھائے رکھتا تو لائن کٹ جاتی۔ یہ میرے مسائل ہیں، تم کو ان پر دماغ سوزی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں آج کسی بھی وقت آ سکتا ہوں اور کل سے شام کے 5 بجے تک تم دکان میں موجود رہنا ہے۔ اس نے اپنی ہدایت دہرا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آئی مین سے گفتگو ہونے سے پہلے میں شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا تھا۔ اس سے بات ہونے کے بعد مجھے فکر ہو گئی کہ اس کی آمد کے لیے کیا بندوبست کیا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ میری وزنی دلیل کے سامنے مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ دوبارہ اس سے ایسی سنگین بے احتیاطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اسے دکان میں داخل ہوتے ہی دھر لیا جائے۔ مختصر ترین نوٹس پر ایسی کارروائی کا بندوبست اول خان ہی کر سکتا تھا۔ اپریٹس پر اول خان کے آدمیوں سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، مگر وہ خود مختار نہیں تھے۔ میں نے براہ راست اول خان سے موبائل فون پر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی گھنٹی بجنے پر ہی مجھے اس کی طرف سے جواب مل گیا۔ فون پر گاڑیوں اور انسانوں کی ملی جلی آوازوں کا تیز شور سنائی دے رہا تھا، جسے اول خان کسی مصروف بازار سے گزر رہا ہو۔ اس نے میری آواز پہچان کر کہا، وہ خود مجھے فون کرے گا۔ اس کی طرف سے اس مختصر پیغام کے بعد فون بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپریٹس پر کال سگنل آنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اول خان ہی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر شاید اسی علاقے میں موجود تھا۔ میں تمہاری دکان سے آگے ہوٹل پر کھڑا ہوا تھا جہاں بہت شور تھا۔ ٹرانسمیٹر پر رابطہ ہونے کے بعد وہ بتانے لگا، اب میں گاڑی میں ہوں، یہاں سے میں بے فکر ہو کر پورے اطمینان سے بات کر سکتا ہوں۔ تمہارے مہمان کا فون آ گیا تھا، وہ آج کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ میں نے اسے وہ سنسنی خیز خبر سنا ڈالی۔ اوہ، مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ آج کی اخباری اطلاعات نے اسے بری طرح پھنسا دیا ہے۔ اس نے اخباروں کا خاص طور پر ذکر کیا تھا۔ وہ بنود کے قتل کے بارے میں پریشان ہے اور اس واردات کو میرے سر تھوپ رہا ہے۔ تمہارے سر تھوپ رہا ہے؟ اول خان کی تعجب امیز آواز آئی۔ اور پھر بھی تم سے ملنے آ رہا ہے؟ دوہرے کردار میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بات الجھ جاتی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یوں سمجھ لو کہ وہ جہانگیر سے ملنے آ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ بنود کو ڈینی نے ٹھکانے لگایا ہے، کیونکہ شہر میں دوسری بیم گن اسی کے پاس ہے۔ تمہارا نام اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ قصہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اسے ماجد کی بھی تلاش ہے۔ یہ سب باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے اس کے استقبال کے بارے میں کچھ سوچو۔ اول خان بولا، کہو تو میں کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں؟ بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ یہی کافی ہے کہ کل تم آ گئے تھے۔ وہ عام امریکیوں کی طرح بڑبولا ضرور ہے مگر احمق نہیں ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ آج صبح سے اس کے 2-4 آدمی ان اطراف میں منڈلا رہے ہوں گے۔ ہمیں ابھی تک ایسا کوئی مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی تحفظ کے بغیر دنتناتا ہوا اکیلا آ گیا تو میں اسے پاگل تصور کروں گا۔ جیک اور سلطان شاہ کے مقابلے کو وہ کتنا ہی اتفاقی سمجھ لے، نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ ہر ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا۔ پھر تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے پوچھا۔ سوچنے کے لیے ہی تمہیں فون کیا ہے۔ وہ بہت مصروف علاقہ ہے، یہاں اس کے آدمیوں سے کوئی کھلا مقابلہ ہو گیا تو متعدد بے گناہ راہگیر مارے جائیں گے۔ اس کے خلاف تمہیں بہت تیز کمانڈو ایکشن کرنا ہوگا۔ میں تم سے متفق ہوں، اول خان کی طرف سے بلا توقف جواب آیا۔ تم دکان میں میرے کتنے آدمیوں کو چھپا سکتے ہو؟ شاید ایک کو بھی نہیں، میں نے اسے ایمانداری سے کوڑا جواب دے دیا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، شی کا آئی مین ہے۔ اول تو اس بونگی دکان میں میرے کیبن کے سوا چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ ہوتی تب بھی میں انکار کر دیتا۔ اس کے آدمی اس کی آمد سے پہلے
پہلے اس بات پر بھی نگاہ رکھیں گے کہ فارمیسی میں داخل ہونے والے اندر ہی غائب نہ ہونے لگیں، وہ آنے اور جانے والوں کا پورا حساب رکھیں گے۔ بس میں باہر سے کارروائی کی تیاری کرتا ہوں۔ آئی مین کے بارے میں اطلاع پا کر اس کے ذہن پر اجلت سوار ہو گئی تھی۔ یہ خیال رکھنا کہ وہ ذہین ہے تو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا تاکہ اس کے خلاف ہمیں کسی تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ اس جیسے لوگ آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار نہیں کرتے۔ تم نے آنے جانے والوں کے حساب کی بات کر کے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک 2 بجے آئے گا۔ اول خان کے اس حساب پر میرا چونکنا فطری تھا۔ تم نے یکایک یہ حساب کیسے لگا لیا؟ تم بھول گئے کہ رافع میڈم نے منیر کو ملاقات کے لیے 2 بجے کا وقت دیا ہے۔ ابھی تک میڈم کا کردار کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ آئی مین نے ملاقات کے وقت کا تعین کل ہی کر لیا تھا اور پھر اپنے کسی گرگے کے ذریعے میڈم کو تمہاری طرف بھیج دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے تمہاری دکان کے کسی ملازم کا انتظار کر رہی ہوگی۔ 2 بجے کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بازار کی رونق ماند پڑ جاتی ہے۔ منیر میڈم سے مل رہا ہوگا تو دکان میں تمہارے ساتھ صرف ایک آدمی رہ جائے گا۔ آئی مین کی آمد کے لیے وہ وقت موزوں ترین ہوگا۔ وہ آوارہ عورت منیر کو کچھ دیر تک باتوں میں الجھانے کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ تم کو اس کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس وقت اسے جہنم میں ڈالو۔ اس پر ہم ہر وقت ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ساری توجہ آئی مین پر مرکوز رکھنی ہے۔ وہ ایک مرتبہ آ کر نکل گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا بندوبست کرو۔ ہمیں باتوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے اینڈ تھینک یو۔ اول خان کی طرف سے سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اپریٹس رکھ کر میں خالی الذہنی کے عالم میں اپنی کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اول خان نے اپنی دانست میں میڈم نامی عورت کا ایک عملی کردار دریافت کر لیا تھا، مگر پھر بھی بہت سی باتیں میرے لیے ناقابل فہم تھیں۔ وہ سارا منصوبہ میرا بنایا ہوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس منصوبہ بندی کا سرے سے کوئی دخل نہیں تھا۔ آئی مین سے ہونے والی گفتگو میں میں اسے شبے کا موقع دیے بغیر بولتا چلا گیا۔ وہ ایک بات کہتا تھا تو میرے پاس اس کا برجستہ جواب موجود ہوتا تھا۔ ٹیلی فون پر 2 مرتبہ ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا تھا وہ مجھے یکایک کچھ حیرت ناک نظر آنے لگا تھا۔ اگر آئی مین بلا سوچے سمجھے ہمارے بنائے ہوئے چوہے دان کی طرف چلا آ رہا تھا تو ذہنی طور پر وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ شی جیسی عالمگیر تنظیم میں کوئی مرکزی ذمہ داری ادا کر سکے۔ اس نے ہمارے لیے سب کچھ اس قدر سہل بنا دیا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شہر کے اس گنجان علاقے میں اپنے ساتھ کتنی بھی نفری لے آتا۔ اس کے لیے زندہ بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اسے مار گرانے کی کوششوں میں ایس ٹی ایف کو بھی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ راہ چلتے جو لوگ زخمی ہوتے یا مارے جاتے وہ اس مقابلے کو زیادہ خونی بنا دیتے۔ میں اپنے دل میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آئی مین ان خطرات کی طرف سے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوگا۔ وہ دنیا بھر میں خطرات سے دن رات کھیلنے والا ایک مہم جو مجرم تھا۔ میری کامیاب ترین گفتگو اور صداکاری کے باوجود وہ آزمائش کے بغیر مجھ پر 100% اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کے دل میں بے اعتباری کی ذرا سی بھی رمق تھی تو اس کا آخری پیغام بالکل احمقانہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایک بڑی اور اہم مہم تھی۔ اول خان کو اس کی تیاری کے لیے وقت درکار تھا۔ اسے جلد از جلد مطلوبہ نفری کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے فون یا اپریٹس پر دوبارہ رابطہ کر کے اس کا وقت خراب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اعصابی تناؤ کے ساتھ کیبن میں بیٹھا سگریٹیں پھونکتا رہا۔ 1 بجے اول خان نے اپریٹس پر رابطہ کر کے بتایا کہ اس نے پہلے سے موجود 2 آدمیوں کے علاوہ اسٹیشن 4 سے 4 کمانڈوز طلب کر لیے تھے تاکہ زیادہ بھیڑ بھاڑ کے بغیر اور کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ آئی مین کو زیر کیا جا سکے۔ ان میں سے 1 آدمی میڈم کو سنبھالنے پر مامور کیا گیا تھا۔ باقیہ 5 افراد کو اول خان کی کمان میں رہ کر فارمیسی میں اپنی تیز ترین کارروائی کرنی تھی۔ اول خان اس وقت بہت زیادہ پر امید اور پرجوش تھا۔ میں نے اس پر اپنے نئے اندیشوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت کی اہم ترین صورتحال یہ تھی کہ وہ منظرنامہ میرا پیدا کیا ہوا تھا اور میں جذباتی طور پر اس سے قطعی الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ اول خان شروع سے میرے مشیر اور مبصر کے طور پر شریک رہا تھا، لیکن وہ جذباتی طور پر ان واقعات میں پوری طرح
طرح ملوث ہو چکا تھا، اسے وہ تاریک گوشے نظر نہیں آ رہے تھے جو میری نظروں میں آ چکے تھے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں باہمی رابطے کے لیے وہ سب اسی ساخت کے ٹرانسمیٹر سے لیس تھے جو میرے پاس موجود تھا۔ اسے آن رکھ کر میں ان کے درمیان ہونے والی پوری گفتگو سن سکتا تھا، لیکن فیصلہ کن لمحات میں یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں نے 2 مرتبہ کیبن سے کاؤنٹر پر آ کر باہر کا جائزہ لیا۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کہیں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1:45 بجے منیر جھجکتا ہوا میرے کیبن میں آ گیا اور نیچی آواز میں بولا، صاحب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جاؤ مگر جلدی لوٹ آنا۔ میں نے روانی میں کہہ دیا۔ اس عورت نے مجھ سے 2 بجے ملنے کا وعدہ لیا تھا، میں اس سے ملوں یا نہ ملوں؟ اس نے پوچھا۔ آئی مین کی پیدا کی ہوئی الجھنوں میں گر کر میں نے میڈم کو فراموش کر دیا تھا۔ اس کے یاد دلانے پر میں نے جلدی سے کہا، اس سے ضرور ملو، اب تم کو بہت سی باتیں معلوم ہو چکی ہیں، تمہاری زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط لفظ مجھے یا جہانگیر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں پوری احتیاط کروں گا، اس نے ادب سے کہا۔ میں اسے شیشے میں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ باہر کیش اور کاؤنٹر پر کمر تنہا رہ گیا تھا۔ اس وقت دکان گاہکوں سے خالی ہو چکی تھی۔ 2 بجنے کے قریب میرا اعصابی تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وقت کے تعین کے بارے میں اول خان کی بات محض اس کے قیاس پر مبنی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے 2 بجے ہی کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ میری نگاہیں شیشے کے پار دکان کے داخلی دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ میں نے یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ وہ اپنے لباس اور شکل و صورت سے کوئی معقول مقامی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے کالر پر سیاہ ٹائی باندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پرچہ کمر کو تھمایا اور اطمینان سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی کسی عصبی چیخ کے مانند گونجی۔ کمر نئے گاہک کے ساتھ مصروف تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ جہانگیر، میں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے۔ ریسیور پر آئی مین کی شناسا آواز سن کر میں یک لخت سناٹے میں آ گیا۔ وہ موبائل فون سے بول رہا تھا کیونکہ اس کی آواز میں گھٹتی بڑھتی ہوئی ریڈیائی گونج شامل تھی۔ میں انتظار میں تھا کہ آج تم سے میری ملاقات ضرور ہوگی۔ اس نے میری بات درمیان سے کاٹ کر کہا، ذرا دیکھو تمہارے کاؤنٹر پر سیاہ ٹائی میں ملبوس ایک گاہک پہنچا ہوگا، وہ میرا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ اب میں تمہارے پاس نہیں آ رہا، تم کو اس کے ساتھ میرے پاس آنا ہے۔ میرے وجود میں بے یقینی کی ایک سرد سی لہر سرایت کر گئی۔ آخرکار میرے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ آئی مین نے عین وقت پر کلا بازی کھا لی تھی۔ میں نے کہا، تم اپنے وعدے سے انحراف کر رہے ہو، تم کو آنا تھا، اب مجھے بلا رہے ہو، پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ تمہارا آدمی اس وقت کاؤنٹر پر موجود ہے، کوئی بد سلوکی نہیں ہوگی، تم سلور آئی دیکھ کر لوٹ جانا۔ میرا ابتدائی وعدہ ملاقات کا تھا، یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم میں سے کون کس کے پاس آئے گا۔ تمہاری دکان کے آس پاس کا ماحول میرے لیے مخدوش ہے، تم کو میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابتدائی جھٹکے کے بعد سنبھالا لیا اور جلدی سے کہا، مجھے بدسلوکی کا ڈر نہیں ہے، تمہارے غصے کا خوف ہے۔ شاید تم کو میری یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے تم سے سلور آئی دکھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تم یقین کرو کہ اس خواہش میں میری کسی بدنیتی کا دخل نہیں ہے۔ میں تمہاری محتاط روی سے خوش ہوا ہوں، اسی لیے میلوں کی مسافت طے کر کے یہاں آیا ہوں۔ میری گاڑی ایک گلی میں موجود ہے، تم چند منٹ میں پیدل چل کر آ سکتے ہو۔ میرا آدمی زیادہ دیر تک تمہارا انتظار نہیں کرے گا، دوائیں خرید کر 5 منٹ میں دکان سے نکل جائے گا۔ میں نے اسی لمحے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، شاید اس کا نسخہ لمبا تھا۔ کمر کاؤنٹر کے پیچھے بنے ہوئے شیلف سے دوائیں نکال رہا تھا۔ کالی ٹائی والا پورے اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت نازک موڑ تھا۔ میرے لیے یہ بات خوش آئند تھی کہ مجھے آئی مین کے کسی ٹھکانے پر نہیں جانا تھا۔ ہماری ملاقات ایک گلی میں ہونے والی تھی۔ اس تبدیلی نے مجھے اول خان کے انتظار کی طرف سے مضطرب کر دیا تھا۔ اس نے فارمیسی پر کارروائی کرنے کی تیاری کی ہوئی تھی۔ میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ اسے بدلی ہوئی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ فون پر آئی مین بات کر رہا تھا، باہر کاؤنٹر پر اس کا مقامی ہرکارا کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرنے میں تاخیر کرتا تو سیاہ ٹائی والا خاموشی سے لوٹ جاتا اور آئی مین
میری طرف سے بدظن ہو جاتا۔ مجھے یہ امید تھی کہ اول خان کے نزدیک 2 بجے کا وقت اہم تھا۔ اس وقت 2 بجے سے چند منٹ اوپر ہوئے تھے۔ اگر وہ مجھے کالی ٹائی والے کے ساتھ دکان سے باہر نکلتا ہوا دیکھتا تو ضرور چونک پڑتا اور خاموشی سے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیتا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کی پوری نفری اس کے ساتھ حرکت میں آتی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آئی مین کی گاڑی تک پہنچ کر اصلیت کا ادراک کرتا تو کوئی مضبوط کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتا، آئی مین پر اوچھا وار کرتا یا پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ آئی مین نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کر کے ہم سب کو ایک کٹھن امتحان میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بارے میں ہمارے سارے اندازے درے کے درے رہ گئے تھے۔ بس میں آ رہا ہوں، میرے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ کالی ٹائی والا اپنی دوائیں خرید چکا تھا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا تو وہ واپسی کے لیے مڑ چکا تھا۔ مجھے اپنی حماقت پر غصہ آیا کہ میں نے چند منٹ کی وہ مہلت آئی مین سے بے نتیجہ بحث میں ضائع کر دی۔ میں وہ وقت بچا لیتا تو چند لمحوں میں اول خان کو بدترین خطرے کے بارے میں کوئی پیغام دے سکتا تھا۔ میں تیزی سے کیبن سے باہر نکلا اور بھائی صاحب کہہ کر ٹائی والے کو دکان اترنے سے روک دیا۔ وہ سنجیدگی سے مڑ گیا۔ میں کمر کو ہکا بکا چھوڑ کر اس کی طرف ہو لیا اور اس کے قریب پہنچ کر رازداری سے پوچھا، ہمیں کتنی دور جانا ہے؟ تمہیں فون پر بتا دیا گیا ہوگا، اس نے بے پرواہی سے کہا اور دکان سے نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ دکان کا فرش فٹ پاتھ سے خاصا بلند تھا۔ اس بلندی سے مجھے اول خان یا اس کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ وہ سب نہ جانے کہاں چھپے ہوئے تھے۔ دیکھے جانے کی امید میں نے سر کھجانے کے بہانے اپنا ہاتھ سر تک اٹھایا اور پھر ہلا دیا۔ کالی ٹائی والا مجھ سے آگے تھا، اس لیے میری اس حرکت سے بے خبر رہا۔ دکان سے چند 100 قدم دور نکل آنے کے بعد وہ یکے بعد دیگرے 2 گلیوں میں مڑا اور پھر میں نے وہ اکلوتی سیاہ کار دیکھ لی جو اس سنسان گلی کے وسط میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کار کے پچھلے شیشے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کار کے سارے شیشے سیاہ تھے۔ ان میں سے اندر کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ کالی کار کے بائیں طرف کی پیچھے والی کھڑکی تمہاری ہے، کالی ٹائی والے نے مجھے بتایا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ میری جیب میں صرف بیم گن پڑی ہوئی تھی۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں اول خان کی دی ہوئی وہ 2 انگوٹھیاں موجود تھیں جن کے کھوکھلے نگینے زہریلے سیال اگلتے تھے۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون کون آ رہا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کار والے اپنے عقب نما آئینے میں پوری توجہ سے میرا جائزہ لے رہے ہوں گے۔ اگر میں ان کی نامعلوم نفری کے خلاف اپنے طور پر کوئی قدم اٹھاتا تو اس کا کوئی خوشگوار نتیجہ نکلنے کی امید نہیں تھی۔ کالی ٹائی والا میرے پہنچنے سے پہلے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کار کا انجن سٹارٹ تھا۔ دروازہ کھلنے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے وجود تک آئے تھے۔ گرم موسم میں گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چلانے کے لیے انجن رواں رکھنا ضروری تھا۔ میں بائیں طرف کی پچھلی کھڑکی کے قریب رکا تو خود کار شیشہ آہستگی سے قدرے نیچے پھسلا اور میرے کانوں میں آئی مین کی پرسکون آواز آئی، جھک کر اندر جھانک لو، سلور آئی میری ہتھیلی پر موجود ہے۔ میں نے اپنی طرف سے تمہیں مطمئن کر دیا ہے۔ میں نے بڑھ کر شیشے کی کشادہ جوری میں سے اندر جھانکا۔ اندر خاصا اندھیرا تھا مگر دن کی روشنی کے انعکاس میں آئی مین کی سفید ہتھیلی پر سلور آئی چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس دوران میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ کار کی عقبی نشست پر آئی مین اکیلا تھا۔ اس تنومند سفید فام کی آنکھوں پر بڑے شیشوں کی سیاہ اینک چڑھی ہوئی تھی، سر پر ہیٹ جمع ہوا تھا اور چہرہ ایک رنگین رومال میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی شناخت چھپانے کی ہر ممکنہ کوشش کی تھی۔ تمہاری سلور آئی کہاں ہے؟ میرے جھجکتے ہی آئی مین نے سرد آواز میں سوال کیا۔ پروگرام بدل جانے کی وجہ سے وہ دکان کی تجوری میں رہ گئی۔ میں نے بکھلائی ہوئی آواز میں فل بدی جھوٹ بولا، حالانکہ وہ میری جیب میں پڑی ہوئی تھی۔ تم گندے سور ہو۔ اندر سے اس کی گراتی ہوئی آواز ابری اور کھڑکی کا شیشہ سرک کر بند ہو گیا۔ میں تیزی سے کار سے دور ہٹ گیا۔ میرے ہٹتے ہی کہیں سے پہلی گولی چلی اور کار کی پچھلی ونڈ شیلڈ پر پڑ کر اچٹ گئی۔ گولی ٹکرانے کی پرشور آواز بتا رہی تھی کہ سیاہ کار کے شیشے بلٹ پروف تھے۔ میں ایک چبوترے کی اوٹ میں زمین پر گر
گر گیا۔ دھماکہ ہوتے ہی کار حرکت میں آئی تھی، اسی لمحے یکے بعد دیگرے 2 مزید فائر ہوئے۔ اس بار کار کا ایک پچھلا ٹائر پھٹ گیا، مگر ڈرائیور نے رکنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ اس کی اگلی کھڑکی سے میں نے ایک سیاہ گولا فضا میں اچھلتے دیکھا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور پوری فضا گہرے سیاہ دھوئیں سے بھرتی چلی گئی جو میرے اور کار کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ میں آئی مین کی گاڑی سے قریب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ فائرنگ اور دھماکے کے بعد وہ سنسان گلی شور اور چیخوں سے گونج اٹھی۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر گھروں اور کارخانوں سے نکل بھاگے تھے۔ میں نے اپنی جگہ چھوڑی تو اول خان کو دیکھا، وہ پھیلتے ہوئے دھوئیں سے بچ کر مجھے تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ممنوعہ بور کی رائفل دبی ہوئی تھی۔ اس نے یقینی طور پر مجھے کار سے دور ہٹتے ہوئے دیکھ لینے کے بعد پہلا فائر کیا تھا، لیکن شاید فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے جگہ کا تعین نہیں کر سکا تھا۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے بدحواس لوگوں کے ہجوم سے گزرتے چلے گئے۔ اول خان کی رائفل کی جھلک دیکھ کر بھیڑ کائی کی طرف پھٹ رہی تھی۔ اب دکان کا رخ نہ کرنا، میرے ساتھ چلے آؤ، اول خان نے ہدایت کی۔ فائرنگ اور بم کے دھماکے کی آوازیں دور دور تک سنی گئی تھیں۔ گلیوں سے مین روڈ تک شدید بھگدڑ اور افراتفری کا عالم تھا۔ اول خان مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی تک پہنچ گیا۔ اپنی رائفل کی وجہ سے وہ ہر ایک کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ بہت سے لوگ حیرت اور خوف کے عالم میں ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے انجن سٹارٹ کر کے فوری طور پر گاڑی آگے بڑھائی اور بائیں ہاتھ سے آپریٹس اٹھا کر اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا۔ میں نے اپنی تمام تر وحشت کے باوجود یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اس نے عورت کو فوری طور پر اسٹیشن 4 پہنچانے کی ہدایت کی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔